الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی 200 نمبر آیت سے آج انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اب دیکھیں قرآن پاک بغیر ترجمہ تفسیر کے اگر پڑھیں گے تو گمراہی ہے، بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو گمراہی تو نہیں ہے، ثواب آپ کو ملے گا، انہیں قرأت کرنا ہے، لیکن کوئی حصول فیض اس انداز سے نہیں ہو سکتا جو آدمی سمجھ کے قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اور اگر صرف ترجمے سے پڑھیں گے تو بہت خرابیاں ہیں۔ اب جیسے یہ ابھی آیت کافر کے حق میں نازل ہوئی کہ جو انکار آخرت کے ساتھ یہ کہے کہ آخرت تو ہے ہی نہیں، چھوڑو دنیا میں ہی دے دے مجھے سب کچھ، کیونکہ یہ حج جو ہے نا یہ مشرکین بھی کرتے تھے، کفار مکہ جو تھے یہ بھی اپنے طور پہ جیسا ان کا رسومات انہوں نے بنائی ہوئی تھی حج کرتے تھے باقاعدہ، اس کا ذکر ادھر ہی ہے ماقبل میں۔ تو یہ پھر مینا سے جب فارغ ہوتے اس کے رسومات سے تو پھر یہ دعائیں کرتے، تو کس طرح کی دعائیں کرتے تھے کہ آخرت کا انکار ہے دل میں، ہمیں دنیا عطا کر دے بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان آگے بیان فرمائی وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں یعنی جو ایمان لا کر تھے تو انہی میں سے تھے نا، قریش میں سے اور قبائل عرب، ان میں سے بعض وہ ہیں مَن یقولو جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں دوزخ کی آگ سے یا جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک حصہ ہے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے، یعنی آخرت میں ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ابھی یاد رکھیں کہ اگر کفار کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں یا نہ کریں۔ ایک تو تھا جس وقت سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت تو کافر بھی تھے، مسلمان تھے، یہ آیات ان کے سامنے پیش کی تو جی کفار کی مذمت ہوئی اور ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اب موجودہ دور کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ اور کیا ہم صرف یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی چھوڑ دو ہم تو سب مسلمان ہیں، وہ آیات لاؤ بس جو مسلمانوں کے لیے ہیں، ایسا کہنا صحیح ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا۔ اب اس میں جو بھی آیت کسی کے بارے میں بھی ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مسلمان کے لیے ہیں، قرآن کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کافر کے حق میں نازل کی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی، کسی مسلمان کو گنہگار دیکھ کر کہہ دیں یہ تمہارے حق میں نازل ہوئی، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین مثلا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، کوئی مسلمان جھوٹ بول رہا ہو یہ آیت اس پہ آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہاں جھوٹ وہ کافر مراد ہے کہ جو اللہ کو جھوٹا کہے، قرآن کو کہے، ہمارے رسول کو غلط کہے، وہ مراد ہیں۔ یہ تحریف قرآن بن جاتی ہے کہ کوئی آیت کسی کے حق میں نازل ہو اور آپ نے کہا تمہارے نہیں یا تمہارے بھی اس کے حق میں بھی نازل ہوئی، یہ تو آپ نے مقصود بدل دیا نا، اپنے پاس سے مراد الہی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ غلط ہے۔ ایک ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ کافر کے حق میں نازل ہوئی، لیکن کیا مسلمان کو اس سے کوئی درس حاصل کرنا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے؟ وہ یہاں ہے کہ کافر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا، وہ دنیا کی کرتا ہے، بس مجھے دنیا مل جائے، آخرت تو ہے ہی نہیں۔ اب مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو آخرت کا یقین رکھنے والے لوگ ہیں،
ہمارا ایمان ہے ہم مریں گے، پھر عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، منکر نکیر بھی آئیں گے، موت کے وقت بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ آخرت پر ایمان۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اور غور کرنا چاہیے کہ ہم میں کافر والی صفت موجود ہے کہ نہیں، اور یا یہ جو کافر کے بارے میں خاص نازل ہوئی، کیا یہی حکم میرے حق میں بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ نمبر 1، پہلے ہم دوسرے والے حصے کو لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ بنا لے یا شیطان اس کے ذہن میں ڈال دے کہ وہ آخرت کا منکر ہو کر یہ بات کہے، پھر تو گیا نا، پھر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے لیے پھر بالکل یہ حکم ہوگا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے وہ کہے یار دعا کرو بونڈ لگ جائے، تو آپ کہیں یار تو دعا کر کہ تجھے اللہ جنت دے دے، اس نے کہا بھائی پتہ نہیں جنت ہے ہی نہیں ہے تو بونڈ کی بات کر بھائی۔ اس طرح کے جملے آپ سنتے رہتے ہیں دوستوں کے درمیان جو ہے نا، یا پتہ نہیں یار جنت تو کبھی ملے گی نہیں ملے گی، پہلے بونڈ کا مسئلہ تو حل کر لیں۔ ایسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو اگر آپ آخرت کی نصیحت کریں گے تو چڑ جاتے ہیں، جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے، بیزاریت طاری ہو جاتی ہے، وہ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے کہ یار میں بات کر رہا ہوں دنیا کی ترقی کی، یہ جنت کے اوپر چلا گیا۔ انہیں یہ ذکر بڑا برا لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی غلاظتوں میں ناک بند کر کے ڈوب چکے ہیں۔ جیسے گٹر کے اندر کوئی اتر جاتا ہے نا، گٹر صاف کرنے والا، ہم دنیا کے گٹروں کے اندر اتر چکے ہیں۔ ہمیں وہی اسمیل اچھی لگتی ہے، وہی گندگی اچھی لگتی ہے، وہی خرابی اچھی لگتی ہے۔ اس میں اگر کوئی گٹر والے کو آپ بولیں کہ آؤ تم نہا لو ڈیٹول سے، صاف ستھرے ہو جاؤ، صابن سے، ہر کل پھر اترنا ہے، کہاں تو مجھے خواہ مخواہ ڈیٹول صابن اور فلاں، اسے یہ باتیں پسند کوئی آئیں گی۔ ہم دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، پیسے کی بات کرو، اچھی نوکری کی بات کرو، اچھی سیلری کی بات کرو، دھوکے سے پیسہ کمانے کو ہو، آئیڈیا بتاؤ کیسے کما سکتا ہوں میں، دھوکہ دے کر کیسے کر کے۔ لڑکی کی بات کرو، کس لڑکی سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے، یا اچھی بیوی کی بات کرو، خوبصورت لڑکی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کوئی اچھا رشتہ بتاؤ۔ مکان کی بات کرو، دکان کی بات کرو، بڑے کاروبار کی بات کرو۔ ان موضوعات میں ہمارے لیے بڑی اٹریکشن ہے، بڑا مزہ ہے، گھنٹوں باتیں کروا لو۔ شیخ چلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ خیالی پلاؤ بناتا ہے، ہم سب شیخ چلی ہیں نا، یہ کر لے تو یہ ہوگا، یہ کر لے تو یہ ہوگا، مرغیوں کا وہ کھول لیں پولٹری فارم تو یہ ہوگا، یہ سارے جو خواب ہیں یہ شیخ چلیوں والے۔ کیوں انس؟ میرا بیٹا کہنے لگا کہ میں پولٹری فارم کھول لیتا ہوں، اچھا کاروبار ہو جائے گا۔ اس کو بھی سمجھایا میں نے کہ بیٹا اوپر نیچے تمہیں کچھ نہیں پتا، ابھی تم صرف ایک پولٹری فارم کے خواب دیکھ رہے ہو، یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ جتنا اپنا تجربہ ہم سمجھا دیتے ہیں بچوں کو، بچوں کی سوچ اپنی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ہر ایک بچہ بنا ہوا ہے، ہر ایک بچہ بنا ہوا ہے نا، بس دنیا کا بتاؤ فائدہ کیسے ہوگا۔ اگر میں کہوں نا یار تمہیں تھوڑا دین کی بات بتاؤ، مجھ سے ٹائم نہیں ہے، اور میں کہوں یار ایک وظیفہ دیتا ہوں تمہیں روزانہ جو نا 1000 کی آمدنی ہو جائے گی، ایسا وظیفہ اور کنفرم نہ ہو تو میں دوں گا 1000، تو اب 10 کام بھی نا، دکان بھی چل رہی ہوئے نا، کسی سے کہیں گے یار تو بیٹھ ذرا مفتی صاحب سے فیض حاصل کر کے آتا ہوں۔ یہ فیض بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں، جس میں ہمیں دنیا حاصل ہو جائے۔ یہ دنیا کی محبت جب قلب پہ غالب ہوتی ہے نا تو انسان آخرت سے بیزار ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ جب انسان بہت زیادہ دنیا میں جاتا ہے تو آخرت سے دور ہوتا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہو تو اس کے مخالف سے تو پھر اتنی محبت تو نہیں رہے گی۔ میں تو نہیں کہوں گا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ آخرت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، لیکن بہرحال وہ محبت بھی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں آپ کے بچپن کے کچھ دوست تھے، پھر آپ لڑکپن میں آتے ہیں دوست بدل جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسکول میں گئے، کالج، پہلے والے دوستوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کی ہوتی، نفرت ان سے بھی نہیں ہوتی، لیکن بس ختم۔ ایک محلہ چینج کر کے دوسرے محلے میں جائیں، وہ اچھے دوست مل گئے، اچھے پڑوسی ہیں، آپ کی امی بھی خوش، بھابھی وغیرہ سب بہنیں خوش، یہ بہت اچھا پڑوس ہے، پرانوں کو بھول جائیں گے۔ ایک طرف جب ہمیں زیادہ اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، لازم بات ہے کہ دوسری طرف سے اٹریکشن کم ہوتی ہے، اور یہ مسلمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ وہ جنت پر دنیا کو فوقیت دے، نبی کریم کی شفاعت پر ان لوگوں دنیا داروں کی سفارشوں کو فوقیت دینا شروع کر دے، آخرت کے ہیرے جواہرات اور ایسے بہترین محلات کو چھوڑ کر 120 گز کے پلاٹ کے لیے سگے بھائی کے غریبان تھام لے۔ یعنی ابھی مجھے کرنٹلی ایک اطلاع ملی، میں وہ نہیں بتاتا ہوں علاقہ کون سا ہے، سگے بھائیوں نے دوسرے کو پیٹا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔
جس کے پیچھے اگر جائیں تو وہ مطلب کچھ دنیا ہی ہے. خوب مارا، خوب پیٹا. پھر ایک نے فون کیا تو گھر میں دہشت گرد داخل ہو گئے، پولیس آگے اٹھا کے لے گئی. پھر جب پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، تم نے اس کو پیٹا ہے بہت زیادہ، کہا یہ تو بڑا بھائی. کیا شرم کرو یار، تم بڑے بھائی کو مار رہے ہو اور دہشت گرد بنا رہے ہو. یہ خون کی سفیدیاں ہیں. جب دنیا رچ بس جائے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. سورج ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. آپ دیکھیں ذرا آرٹیکلز وغیرہ پڑھا کریں یا ایسی ویڈیوز دیکھیں ناسا کی، آپ کو بہت اچھی اسپیس کی معلومات ہوں گی. میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% کو وحی الہی تو نہیں ہے، بہت سی چیزیں تھیوری پر مشتمل ہوتی ہیں، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنا تو ہے کہ ان کی میجرمنٹ وغیرہ جو کچھ وہ اپنی ایکویشن سے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، اپنی تحقیق سے پہنچتے ہیں، اس میں بہت حد تک دیانتداری ہوتی ہے. یہ دنیا سورج کے سامنے چلی جائے تو ایک نقطے کی طرح ہے، اور پوری اپنی گلیکسی کے سامنے دیکھیں تو نقطہ بھی نظر نہ آئے. ملکی وے کہلاتی ہے ہماری گلیکسی، اس میں اور بہت سارے سیارے ہیں، بہت بڑی ہے. اتنی سی دنیا جو پوری گلیکسی کے سامنے، اس میں 120 گز کا پلاٹ، اس کے اوپر لڑائی جھگڑا. اور جنت کے بارے میں آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اب اس کے لیے نہ کرے آدمی محنت، وہ ہے حقیر معمولی. یہاں جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، بانڈ کا نمبر بتا دو. اگر وہ بانڈ کا نمبر بتا دیتا تو خود بانڈ لے کے اپنا نہ نکلوا لیتا. یہ عقل میں نہیں آتا. طوطے والے سے فال نکلوا رہے ہوتے، بتانا ذرا کیا ہوگا. اسے بولے تو اپنے طوطے سے اپنا مستقبل معلوم کر، تیرا کیا ہوگا. پاگل بنے ہوئے دیکھیں صدر میں جا کے فٹ پاتھوں پیسے دے کے بیٹھے ہوئے، جی انڈیا جیتے گا پاکستان، طوطا بتائے گا. یہ کیا ہے؟ سب دنیا کی محبت غالب آ گئی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی دنیا کی محبت اتنی غالب آئے کہ ہماری زبان سے پہلے تو ایک بیزاریت پیدا ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، زبان سے بعد میں نکلتا ہے، دل میں لاوا پکڑا ہوتا. کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو بڑے پرسکون رہ رہے، لیکن جھگڑا ہوتا تو بہت زیادہ ٹائٹ قسم کا. بھائی آپ سے تو امید نہیں تھی. ارے تمہیں کیا پتا کتنے عرصے سے لاوا پکڑا تھا میرے اندر وہ لاوا باہر نکلا ہے نا. تو یوں جو آخرت سے بیزار ہوتے ہیں نا، وہ مختلف چیزوں پر، دنیا داروں کی باتیں سن کر پھر ان کے دینداروں پر اٹیک، ہم جیسے لوگوں پر اٹیک. ان کو کیا پتا یہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہیں، ہم آگے ہیں. تو ہمارا ذہن بنتا رہتا ہے اور دل میں ایک لاوا پکتا رہتا ہے. پھر جب وہ لاوا پھٹتا ہے تو زبان سے کلمات کفر نکلتے ہیں. اس لاوے کو قابو میں کرنے کی ضرورت، اس لاوے کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت. اگر آپ نہیں کریں گے اور اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہ پکتا رہے گا، اور پھر جب نکلے گا آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. پھر کلمات کفر، اور پھر انجام یہ ہوگا. دنیا تو آپ کو مل جائے گی، آخرت آپ کے ہاتھ سے گئی. اور موت کا ایک جھٹکا، جتنے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی شکل صورت دیکھتے ہیں آئینے میں، بال بناتے ہیں، ابھی تو ایک بھی بال سفید نہیں ہے، کم از کم 20-40 سال تو لگیں گے. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ دین پر چلتے ہوئے، ہماری دعا ہے. لیکن ضروری تو نہیں کہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے ہی آپ مریں گے، جتنا آپ کا سامان ہے نا اس کے بارے میں کبھی سوچا کریں. بیٹ پڑے ہیں، بال پڑی ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا موبائل ہے، یہ کون لے جائے گا، یہ کون لے جائے گا، یہ کون لے جائے گا. میرے کپڑے جو بڑے آپ نے ناپ دے دے کے اور مہنگے مہنگے سلوائے تھے، سب یہاں رہ جائے گا. سارے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، بالکل برہنہ کر کے. پھر ایک لٹھے کا کفن. ہمارے یہاں تو آج کل یہ شعور ہی نہیں ہے کہ جی کپڑا کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں. وہی مسجد میں گئے جا کہ کفن دے دیں. کروڑ پتی سیٹ بھی اسی کفن میں لپٹایا جا رہا ہے، اور ایک بیچارہ فٹ پاتھ پہ کوئی چرسی موالی فوت ہو جائے اسے بھی اسی کفن میں دے رہے ہیں. اور قبر میں جا کے تو سب نے پرانا ہی ہو جانا ہے کفنوں نے. بس رہ گئی دنیا یہاں پر. جس کے لیے منصوبے بنائے تھے، جس کے لیے ذہن استعمال کیا تھا، جس کے لیے رشتہ داریاں ختم کی تھیں، جس کے لیے دوستیاں ختم کی تھیں، حرام حلال کی تمیز بلائی تھی، کیا فائدہ ہوا؟ یہاں رہ گئے، اکیلے قبر میں پہنچے. تو اللہ نہ کرے اب اکیلے قبر میں پہنچے اور پتہ چلا کہ تیرا تو ایمان ہی ضائع ہو چکا تھا. تو نے فلاں وقت میں جنت کو حقیر سمجھا تھا، دنیا کے مقابلے میں کمنٹس پاس کیے تھے، تو نے انکار جنت ہی کر دیا تھا. ایک صاحب کے یہاں بچے نہیں ہوتے تھے، پھر خوشی تھوڑی آئی، ڈاکٹر نے بتایا کہ ہاں بھئی کچھ ہوگا. وہ بچہ اب نارمل پیدا ہوا، مر گیا. پھر کافی عرصے بعد پھر
ماشاءاللہ خوشی کی خبر آئی کہ کچھ ہے جی، دوسرا بچہ بھی اب نارمل ہو کے مرا، یعنی اب نارمل تھا، پیٹ میں مر گیا، تو وہ جھنجھلا گئے اور نے کہا یہ جنت دوزخ سب ڈھکوسلا ہے۔ تو ہمیں دنیا ملتی رہے نا تو اللہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اے اللہ تو کتنا اچھا ہے، بانڈ لگ جائے نا 5 لاکھ کا، اے اللہ تو کتنا اچھا ہے، تہجد میں اٹھ کے بھی اس کی اچھائی بیان ہوگی۔ اور دنیا نہ ملے تو اللہ اچھا نہیں ہے، کم از کم میرے حق میں تو اچھا نہیں ہے جی، فلاں کے ہے، فلاں کے ہے، فلاں کے ہے۔ اس میں پھر جیسے ہم ٹارچر کرتے ہیں نا کسی کو، جیسے امی ابا ہیں یا والدہ فرض کر لیں ایک بچے کی طرف زیادہ مائل کیا، کسی فیصلہ کیا، ہمیں اپنا کام، تو ہم کہتے ہیں اس سے تو محبت ہے نا، میں تو ستیلا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایموشنلی بلیک میلنگ، حملے، تاکہ ماں کے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے رویے کو بدلے اور میرے لیے ذرا آسانیاں ہو جائے۔ ایسے ہم اللہ پہ معاذ اللہ، وہی معرفت الہی تو ہے ہی نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اتارتے ہیں بندوں کی سطح پر، پھر سوچتے ہیں ذرا بلیک میلنگ والا جملہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھبرا جائے کہ بھائی بندہ جا رہا ہے ہاتھ سے، قابو کرو، دو اس کو دنیا۔ تو پھر وہ یہ شیطان سب ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی اے اللہ تعالیٰ فلاں کو مکان دے دیا، فلاں کو فلیٹ دے دیا، مجھے کیا دیا تو نے؟ یعنی تمہیں مل جاتا تو اللہ کو مانتے، نہیں ملا تو نہیں مانو گے۔ کل اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہی بولو گے؟ علماء کے بارے میں یہ بولو گے؟ تولو گے ان کو اپنے ذاتی مفادات اور دنیا مفادات کے ترازو میں کہ مجھے ملے گا تو اللہ کو بہت اچھا مانوں گا، نہیں ملے گا تو ناراض ہو جاؤں گا؟ شرم کرنی چاہیے۔ ایسا اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کرے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے کہ دو گے تو اچھا مانیں گے ورنہ نہیں، دوست احباب کہیں تو رہے گی ان کی محبت دل میں۔ ہم بھی جواب میں یہ کہیں گے کہ تو میری بیوی ہے یا بزنس کر رہی ہے میرے ساتھ کہ نفع دوں گا تو میرے ساتھ رہے گی ورنہ نہیں، نکل یہاں سے۔ اولاد کو برا بھلا کہیں گے، یہ جملہ بھی کہہ دیں گے پتہ نہیں تو میری اولاد ہے بھی کہ نہیں ہے، خود اس شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے لیے سب جائز ہے، معاذ اللہ برا بھلا کہو، کچھ کہو، غصہ اتارو اور کچھ سمجھائے، تو شیطان نے ذہن میں نا ایک چپ ڈالی ہوئی ہے جس میں کچھ جوابات جو ہیں وہ فیڈ کیے ہوئے ہیں، یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ بھائی اس کا مطلب تو کسی کو قتل کر دے، بولے یہ تو میرے اللہ کا معاملہ ہے، شرابیں پیو میرا اللہ کا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس طرح کے کلمات کفر اگر زبان سے نکل جائے تو نکاح بریک ہو جاتا ہے۔ بیوی نکاح سے نکل گئی، اعلانیہ کیا ہے تو اعلانیہ توبہ کرنا واجب، نہیں کرے گا تو سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہے، ہاتھ ملانا، سلام کرنا، اس کو خوشی میں بلانا، اس کی خوشی میں شریک ہونا، غمی میں بلانا، اس کے غم میں شریک ہونا، سب حرام، جب تک کہ اعلانیہ توبہ نہیں کرے گا۔ نکل جائے یہاں سے، تیرے رب کا معاملہ ہے، جا، ہمیں حکم یہ ہے کہ اس طرح کر، یہ مسئلہ۔ تو اس لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ یہ تو جب آپ اور میں 4 ماہ کے ہوتے ہیں نا، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، یہ پہلے ازلی فیصلہ تو پہلے ہی ہے، لیکن یہ ایک اللہ نے ایک نظام بنایا، اور فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا لکھوں، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی، صحیح سالم لکھوں یا اپاہج لکھوں، کتنا رزق کھائے گا، کتنے سانس لے گا، سب لکھ دیا جاتا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس لیے حلال ذریعے سے کمائیں، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ انکار آخرتی پیدا ہو جائے پھر تو گئے، تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے پھر تو بالکل بعین ہی آیت کا مضمون ہمارے لیے بھی ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، آخرت کا انکار تو نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر فوقیت ضرور دی ہوئی ہے۔ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ملتا، یا تو کام کاج کے دوران، بزنس کے دوران، یا اتنا تھک جاتا ہوں کہ پھر ہمت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب دنیا مل جائے اس کے لیے تھک بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گالی برداشت کر رہے ہیں، دھوپ گرمی ذلت برداشت کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی عبادت کی باری آئے، جو ٹھنڈے پنکھے کے نیچے، اے سی کے سامنے، بالکل آرام سے سائے میں عزت کے ساتھ ادا کرنے کی باری آئے، اور اونلی 5 منٹس 10 منٹس تو تھک گیا ہوں میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے آدمی کو اگر آپ دیکھیں، کافر تو نہیں کہہ سکتے نا اس کو، کہ آخرت پہ ایمان تو ہے، لیکن ایک کافرانہ صفت تو آ گئی نا اس کے اندر، کہ دنیا ملے تو محنت کے لیے تیار، آخرت ملے تو کچھ بھی نہیں، آخرت بوجھ محسوس ہو رہی۔ اب گھر کی عورتوں کو دیکھیں اپنے،
2 گھنٹے پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گی، نماز کا ٹائم آئے گا مصیبت آ جائے گی ان کے اوپر۔ اور معذرت کے ساتھ اس میں سب سے بڑا کردار گھر کے نکمے سرپرست کا ہے۔ اگر کوئی ایسا سن رہا ہو تو ناراض ہوتا تو ہو جائے بھائی، یہ نہیں کہوں گا ناراض نہ ہونا، ہو جانا ناراض، کیونکہ وہ خود بے نمازی بن کر اپنے گھر والوں کو ہمت فراہم کرتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری شوہر پر ہے، اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ یہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں بھی یہ اس طرح کی ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ نماز کے بارے میں مراد یہ کہ فرض گھر میں پڑھو، نوافل سنن وہاں جا کے فرض مسجد میں پڑھو اور نوافل وغیرہ وہاں پڑھ لو۔ لیکن آج ہمارے یہاں بدگمانی ہوتی ہے، اگر کوئی فرض پڑھ کے نکل جائے تو بولتے ہیں شاید یہ کسی اور کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے جو سنت ہے وہ بھی مسجد میں پڑھیں اور بعد کی بھی، تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو۔ لیکن نفل عبادت تو کر سکتے ہیں نا، کوئی سابقہ زندگی کی قضا نمازیں باقی ہوں پڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ شوق میں فوراً مصلی بچھا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مسلسل بڑے کو گھر میں نماز پڑھتے دیکھتے ہیں کہ جیسے وقت آتا ہے یہ اہتمام شروع ہو جاتا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ ہم پہ لازم ہے، تبھی تو سارے گھر والے سے کر رہے ہیں۔ اب نماز کا ٹائم ہے، وہ پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں، باتیں چل رہی ہیں جی، فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، نماز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر بچوں کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے نا، انہیں اللہ کے قریب آپ لے کر نہیں آ رہے بلکہ دنیا کے قریب لے کر آ رہے ہیں۔ میں آپ سب سے پوچھتا بتائیں دوستی ہے کہ دشمنی؟ دیانتداری سے بتانا۔ حضرت نے فرما دیا دشمنی، لیکن یہ کیا ہے؟ شوگر کوٹڈ دشمنی ہے۔ جیسے زہر شوگر کوٹڈ کر کے کھلا دیا ہے نا، پتہ نہ چلے، ذائقہ تو اچھا محسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ ہے کہ کچھ محسوس نہیں ہوتا، سب اچھا لگتا ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ سرپرست اپنے پریکٹیکل کر کے دکھائے گا تو گھر والے اسی کے مطابق چلیں۔ تو اب اگر اس آیت کا مصداق مسلمان اس صورت میں ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے ہم تھوڑا سا حکم نکال سکتے ہیں کہ جو دنیا کو فوقیت دے آخرت اس کے پیش نظر بالکل بھی نہ ہو۔ جیسے ہمیں اگر 5 روپے کا بھی نفع ہو، میں نے دیکھا ہے دکانداروں کو 100 روپے کے لیے 150 قسمیں کھائیں گے، جھوٹی جھوٹی قسم۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جھوٹی قسم تمہارا مال تو بکوا دے گی لیکن اس میں برکت نہیں، ایسے ہی نکلے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، مونچھ آ جائے گی، بچہ بیمار، بیوی بیمار، کینسر، یہ وہ سارا پیسہ اسی میں جائے گا۔ 100-150 کے لیے، اور پھر اگر ایک دن میں 25 گاہک آئے تو 25 جھوٹی قسمیں، یا کہ چلو 10 تو اب مہینے کا حساب کر لیں اور سال کا حساب کر لیں۔ یعنی اللہ کا نام لے کے سامنے والے کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا۔ میں جاتا ہوں نا کہیں خریداری کرنے کو، کہتا ہوں صاحب آپ کے لیے کیا، ایک بھی پیسہ نہ دیں۔ میں کہتا ہوں بھائی بھیک مانگنے کی عادت ابھی تو نہیں پڑی ہے مجھے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا میں بولتا نہیں ہوں کہ چلو بیچارہ مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے تو سمجھ لے تو خوش ہو جا بھائی، لیکن یہ سب کاروباری ٹیکس ہوتے ہیں۔ کسی کو بہن برقعے میں دیکھیں گے، بہن جی آپ کے برقعے کی وجہ سے بس میں عزت کی ہے میں نے، بس یعنی بے پردہ آتی ہے تو اس کو تو 100 روپے زیادہ ہی بتاتا ہے یہ نا، وہ برقعے والی خوش ہو جاتی ہے، بھائی اتنا اچھا آدمی ہے تو عقیدت مند برقعے کا، او پتہ چلا صحیح طریقے سے الٹی چھری سے ذبح کیا ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس طرح جھوٹ بول بول کر دنیا کے لیے کرتا ہے نا آدمی، مکانوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، یہ جتنے چائنا کٹنگ کے ذریعے جو آپ کچھ حاصل کرتے ہیں نا، یہ سب حرام ہے۔ اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ باقاعدہ قانونی کارروائی ہوئی ہے، لیز ہے، یہ وہ ہے، وہ سب انلیگل ہو رہا ہے نا۔ پارٹی بیسس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اداروں کے اندر آرڈر آتا ہے ان سب کا کلیئر کرو بھائی، پارٹی کو اربوں روپے ملیں گے، ٹھیک ہے جی، یا انڈیویجلی طور پہ بات، اگر پارٹی کی مینجمنٹ ایسا نہیں کر رہی ہوتی، نیچے جو ہوتے ہیں وہ ملے ہوتے ہیں کارکن آپس میں، ایک علاقے 8-10 مل گئے کہ یار اوپر پتہ بھی نہیں چلے گا اپنے کام کرتے، ہو گیا جی۔ اب اس میں پلاٹ لینا، جب آپ جانتے ہیں کہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ چائنا کٹنگ کے ذریعے ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سستا پڑا، آپ نے کہا اللہ رسول کو بعد میں راضی کر لیں گے، زمین تو ملے۔ اس زمین اگر وہ فرض کر لیں کہ ابھی 2 چیزیں، ایک ہے پرائیویٹ پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیچ دی، اس میں تو بڑا حرام اور گناہ ہے کبیرہ، جب تک رہیں گے گناہ گار ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ غاصب ہیں۔
کسی نے غصب کی ہے، آپ کو پتہ تھا یہ غصب شدہ زمین ہے، اور پھر آپ نے وہ پلاٹ لے کر اس پہ مکان بنا لیا، گناہ 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 گناہ، رہیں آرام سے اپنے مکان میں، اس کے آرام کا بدلہ ملے گا قبر میں۔ پھر وہ دیکھ لیجیے گا کہ وہ ٹھنڈی جو آپ کی چھتیں تھیں وہ کیسی گرم ہوتی ہیں، اور کمروں میں لگے ہوئے اے سیوں نے جو ٹھنڈک پہنچائی تھی وہ کیسے پھر آگ برسائیں گے قبر کے اندر جا کر۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جی، اس نے تو دھوکے سے دے دیا، اتنے بولا تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کون سی زمین کہاں سے نکل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، تو گورنمنٹ کی جتنی پراپرٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ بغیر مطلب لیگل ورک کیے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ قوم کی امانت ہے۔ اس پہ کوئی ہاسپٹل بن سکتا تھا، اس پہ اسکول گورنمنٹ کا بن سکتا تھا، اور چیزیں بن سکتی تھیں، گورنمنٹ کے خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم اپنے، میں بار بار یہ جملے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہوں گے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب سے بڑے اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ آپ کو مجھے ذاتی مفاد ملے نا تو ملک جائے چولہے بھاڑ میں، سبھی تو کر رہے ہیں۔ اب یہ ہر سیاسی پارٹی کا جواب ہے نا، جس کو پکڑو، فلاں کو تو آپ کچھ نہیں کہتے، یار فلاں کو چھوڑ دو، اپنا جواب دینا یار، نہیں فلاں کو، یعنی پہلے فلاں کو بھی پکڑو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو تو میرا احتساب کرو، ورنہ نہیں۔ ایسی ہمیں، سبھی تو کر رہے ہیں مفتی صاحب، یار سب باہر نکل کے ڈانس کرنا شروع کر دیں گے، تم بھی کار کی چھت پہ چڑھ کے ڈانس کرو گے، ناچو گے، کیا کرو گے؟ پھر کہو گے کہ سبھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگ تو شرابیں پی رہے ہیں، بہت بڑا طبقہ شراب پی رہے ہیں، کل کو آپ بوتل ہاتھ میں لے کر کہیں گے سب شراب سبھی تو پی رہے ہیں۔ بے نمازی تو ہمارے یہاں تقریباً میرے خیال میں 90% بے نمازی، اونلی 10% نماز پڑھتے ہوں گے پاکستان میں، 90% بے نمازی۔ تو کیا یہ عذر چلے گا کہ سب تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں سر، 90% میں چھوڑ دوں تو کیا ہے؟ یہ تو کوئی عذر نہیں ہے نا کہ سب کا چائننگ کٹنگ قبضے کر کر کے پلاٹ بنا کے مکان، پلاٹ لے کے مکان بنا کے بیٹھے ہوئے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنا حساب دیں گے بھائی جان، آپ کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، یہ پاسبل ہے کہ آپ میرا بیان سنیں تو شیطان کان میں کہے کہ یار یہ مفتی صاحب کی باتوں پہ چلے تو زندگی تو نہیں گزار سکتے۔ ہم نے اللہ کا بڑا کرم ہے زندگی گزاری ہے نا، میں اسی شہر کے اندر شروع سے ہوں بچپن، اور انتہائی تنگ دستی کا ہم نے دور دیکھا، اور ایسے ایسے میں نے مطلب ٹائم گزارا ہے کہ میں نے فاقے تک کیے ہیں، آپ کو بتاؤں، چنکیوں میں سفر کیا ہے، ویگنوں میں، بسوں میں دھکے کھائے ہیں سب۔ ہماری کوئی موجودہ حالت کو دیکھ کر سابقہ حالت پر قیاس اگر آپ یہ کریں کہ شروع سے سونے کا پیالہ کوئی چمچہ لے کے منہ میں پیدا، ایسا تو نہیں، اسی دور کے رہنے والے۔ مجھے کافی پہلے جب میں نے فرسٹ ایئر میں تھا اپنے درس نظامی کے، تو مجھے امریکہ سے آفر آئی امامت، اور اللہ مجھے معاف فرمایا اگر میں بھول رہا ہوں، $2000 کی آفر تھی کہ آپ کو وہاں پر آ کے کام کرنا اور یہ امامت میں۔ میں نے امی سے مشورہ کیا، اتنی تنگ دستی تھی ہمارے گھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں اپنی والدہ کو، ہر ایک اپنی والدہ سے محبت کرتا اور کرنی بھی چاہیے، اور عقیدت اور فائدے یا نقصان کے ترازو میں والدین کی خدمت کو یا ان کے احسانات کو نہیں تولنا چاہیے۔ لیکن میں نے جب امی سے مشورہ کیا کہ میں چلے جاؤں، یہ بھی والدہ کہہ سکتی تھی 2 سال چلے جاؤ، ذرا مکان بن جائے گا، مسائل حل ہو جائیں گے، پھر آ جانا، پھر شروع کر لینا پڑھائی، ممکن تو تھی 2 سال اور آگے بڑھ جاتا۔ ہمارے امی نے کہا کہ نہیں، اب تم دین پڑھ رہے ہو نا، یہ نہیں چھوڑ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی، بہت مثالیں ہیں، صرف سمجھانا مقصود ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بھاشن دیں آپ کو اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہوں، یہی دور گزارا، لیکن حرام کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ اللہ کا بڑا کرم، اللہ ہی بچاتا ہے، کوئی اپنا کمال تو نہیں ہوتا۔ اسی دور میں رہتے تھے نا بھائی جان، ایک دم تو یہ سفید بال نہیں نکل آئے، ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم 1 سال سے ایک دم 50ویں سال میں آ جائے، ایسا تو نہیں ہو، وہی پورا دور گزارا ہے جو آپ، وہی رشتہ دار ہمارے ساتھ بھی، محلے والے، دیگر لوگ تانا کرنے والے، ٹونٹنگ کرنے والے، غلط مشورے دینے والے، یہ سب ہمارے ساتھ بھی تھے، لیکن ہمت کرنے سے ہوتا، ہمت بھی اللہ ہی دیتا ہے، کوئی ذاتی کمال نہیں۔ میں ہمیشہ مطلب اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے
اور آپ سب کو بھی کہ ہم کسی چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھیں، سب میرا اللہ کا کمال ہے، لیکن بہرحال بندے کو اللہ نے تھوڑا بہت اختیار تو دیا ہے نا اپنی عقل استعمال کرنے کا، سوچ کا، فکر کا، وسائل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہدایت اور گمراہی کے اسباب دونوں دے دیے ہیں، چاہے یہ اختیار کرو یہ اختیار کرو، تو اس میں ہماری اپنی بھی تو کچھ کوشش کا دخل ہوتا ہے، وہ کوشش ہمیں کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا ہم اسی کرتے ہیں یار بہت سخت یہ تو مسئلے ہیں، کہاں پہ ایسا گزارا ہو سکتا ہے، یا دوسرا شیطان وار یہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا نا تو پتہ چلتا۔ تو اس لیے میں کبھی کبھی اپنے فضائل و کمالات آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمت کرنے سے ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات ہمارے گھروں کے بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں، چاچا آ جائے گا، ماما آ جائے گا، تایا آ جائے گا، اور وہ سمجھائے گا کہ بیٹا یہ زندگی ضائع کرنا ہے مولوی پن میں اور داڑھی رکھنے میں اور ایمانداری دیانت داری یہ چھوڑ دو۔ پھر چاچا جان کب پکڑیں؟ مرنے کے بعد قبر میں جا کے ایمانداری سے اپنی قبر میں رہنا، دوسرے کی قبر کھود کے اس کا حصہ نہ لے لینا نا، وہاں جا کے احتیاط کرنا ساتھ۔ یہاں دنیا میں سب چلتا ہے، یہ جب بھاشن بڑے دے رہے ہوں، جو اپنی گندگیاں انڈیل رہے ہیں، اپنے ذہن کی گندگیاں اپنے بچوں کے نسلوں کے ذہن کے اندر ڈال رہے ہوں، ان سے بڑا مجرم اور کون ہوگا بتاؤ؟ یعنی تم اپنے نکمے پن کو چھپانے کے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کو جائز کہنے کے لیے دوسرے کو خراب کر رہے ہو تاکہ وہ اچھا بن کے کبھی تم پہ اٹیک نہ کر سکے، تمہاری گرفت نہ کر سکے۔ شرم کرو، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اچھا ایک اور طبقہ دیکھا ہے، وہ اسی میں تقریباً شامل ہے، جرأت مند طبقہ۔ وہ کون ہے؟ جب ان کو سمجھائیں تو بولتے ہیں دیکھی جائے گی بھائی، ہمیں نہ سمجھا، تم نے اپنی قبر میں جانا، اپنی قبر میں جانا، دیکھ لیں گے۔ اب میں کہوں گا تو نہیں کہ ایسا کرو، لیکن اس کے کوئی 2-3 گھوسے مارے نا اس ٹائم منہ پر لٹا کر اور ہتھوڑی اٹھا کے یوں اٹھا لے تو یہ ہاتھ جوڑے گا سامنے نا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تم ایک آدمی کے سامنے بے بس ہو کے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو گئے، تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو، اس کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہو، دیکھی جائے گی۔ یہاں لوگوں کو تو دیکھ کر بتاؤ کتنی مروت میں ہم دوستوں کے سامنے نہیں بولتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کا ڈر، ان کا خوف، خصوصاً باس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بولے گا، کوئی ماں کے سامنے بول لے گا، باپ کے سامنے بولے گا، باس کے سامنے آواز دھیمی، میں تو یہ کر رہا تھا، اور وہ کہے اپنے کام سے کام رکھو، چلو نکلو یہاں سے، یس سر یس سر، نکل گئے۔ بھائی تیری وہ جرأت کہاں گئی جو اللہ کے مقابلے پر، عذاب کے مقابلے میں نظر آ رہی تھی؟ اب کیوں تو بھیگی بلی بن گیا؟ یہ سب شیطان کے وار ہے، وہ تباہ کر رہا ہے ہم لوگوں کو، اور خصوصاً ہمارے نوجوان جن کی ساری دوستیاں بے نمازیوں، چرسیوں، موالیوں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، دین سے دور لوگ، انہیں کو دوست بنایا ہوا ہے، اور ان کے ملفوظات شریف سے، شریفہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں روزانہ۔ ایک اب یہ کہے گا ابے تجھے نہیں پتہ معاملہ یوں ہے، دوسرا کہے گا یوں ہے، اچھا دین کے بارے میں بھی بولے گا تجھے نہیں پتہ یوں ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھتے یار تو مفتی ابن مفتی ہے، کون ہے تو، کون سے علمی گھرانے سے تیرا تعلق نا؟ اچھا یہ بات تو ٹھیک لگتی ہے یا تم دین کے معاملے میں ایک پھٹیچر آدمی کی بات قبول کر رہے ہو؟ کبھی دنیا کے معاملے میں بھی کرو۔ ابھی آپ نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنا ہو، اسی سے مشورہ کریں گے کبھی؟ آپ بتائیں، یہ سارے دوست مل جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں اور آ کے بولے ہم مشورہ دیتے ہیں تو بھائی بھاگ جاؤ، 1 کروڑ انویسٹ کرنا، مرواؤ گے تم مجھے، نکلو یہاں سے۔ کیوں اعتماد اعتقاد نہیں کر رہے بھائی جان؟ کیوں بدل گئی سوچ؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہوتی، یہ خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ سوچنے کی عادت ڈالیں، فکر کرنے کی عادت ڈالیں، یوں نہیں سنا فیصلہ، نو، سنا غور پھر فیصلہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو پہلے اس کام کے انجام پر نگاہ کرو، اگر انجام بہتر ہے تو کر گزرو، اور انجام ٹھیک نہ ہو تو اس سے رک جاؤ۔ غور و تفکر یہ ختم ہو گیا، اچھی مشاورت ختم ہو گئی، اس لیے اس پہ توجہ کریں۔ ایک دفعہ دوسری پڑھ دیجیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کا پھر ان کی دعا نقل فرمائے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،
اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ اب بھلائی کا مفہوم بہت بڑا ہے، رزق حلال، مکان، اچھے گھر والے جو کوآپریٹیو ہوں، دین کے معاملات میں اچھے دوست، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو دنیا کی آسائش والی ہو، حلال کے ذریعے حاصل کرتا ہو، غافل نہ کرے اللہ کی یاد سے۔ ٹھیک ہے نا، گاڑی رکھنا منع نہیں، مکان بنانا منع نہیں، شادی کرنا منع نہیں، دنیاوی تعلیم منع نہیں، دوستی کرنا منع نہیں، لیکن دائرۂ شریعت میں رہ کر۔ دوستی آپ کے جنت ہے، بعد کا دوستی آپ کے لیے دوزخ۔ اچھے دوست آپ کو اچھی گائیڈ لائن دیں گے، اچھے مشورے دیں گے، برے دوست گندے مشورے دیتے ہیں۔ دنیا کی بھلائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے لیے دعا کرنا مطلقاً منع نہیں۔ ہم آپ کو بارہا سمجھا چکے ہیں کہ دنیا شرعی لحاظ سے اسی چیز کو کہیں گے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب جو چیز ہم پہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، ہم اس کو ادا نہ کریں، وہ چیز رکاوٹ بن جائے، یا وہ چیز حرام میں، مکروہ تحریمی میں اور سنت موقدہ کے ترک میں ہمیں لگا دے۔ اب اگر یہ دوست ایسا کر رہے ہیں تو دوست دنیا ہے، مال کمانا اس کے ذرائع وہ دنیا ہے، خود مال دنیا اگر ایسا ہو رہا ہے تو اب اگر یہ آپ گاڑی رکھتے ہیں، آپ ایک مکان بناتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ باہر گھومتے بھی ہیں، دوستوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی تو شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر مطلقاً دنیا کی طرف متوجہ ہونا قابل مذمت ہوتا تو یہ مقام مدح پر یہ چیز ذکر نہ کی جاتی۔ یہ تعریفی مقام ہے نا، مقام مدح ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ بیلنس، دنیا میں اس لیے عطا فرما تاکہ آخرت کی تیاری کر سکیں یکسوئی کے ساتھ۔ ایسا یہ جو فقر ہے نا، بعض اوقات روایات سنا دیتے ہیں کہ جی جو غریب ہوگا مالدار سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کون سا غریب جائے گا؟ ہر ایک چلا جائے گا؟ وہ جائے گا جو اپنے فقر پر راضی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ ہمارے یہاں کے فقراء نہیں، اللہ تعالیٰ تو نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، ہمیں نہیں دیا، ہمیں بھول گیا، ہم پہ کیا ظلم کر رکھا، یہ کیسا تیرا انصاف ہے؟ اور پھر یہ اب کیا کریں، صبر کر رہا ہے۔ بڑا زبردست پراسرار اور بھیانک صابر ہے بھائی، ساری بھڑاس نکال کے پھر صبر کر رہا ہے۔ صبر کا مفہوم ہی سیکھ لیتے تو پتہ چل جاتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فقر تو بعض اوقات اس طرح کا کفر تک پہنچا دیتا۔ میں نے وہ آپ کو بتایا نا، 12 روایت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا تو تکیے کے نیچے سے 300 دینار نکلے، سونے کے اشرفیاں۔ تو وہاں 2 آدمی کھڑے تھے، ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ بھائی ہمیں تو بڑے بھاشن ہوتے ہیں اور یہاں تو سونے کے اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت نے دیکھ لیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے صرف اس لیے رکھے تھے کہ جب میں روزانہ صبح اٹھتا اور شیطان مجھ سے کہتا کہ آج تو کھائے گا کہاں سے، تو میں کہتا 300 دینار نہیں پڑے ہوئے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرے۔ تو یوں بعض اوقات یہ دنیاوی جو ساز و سامان ہوتا ہے یہ شیطانی وساوس کے مقابلے میں ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ دین کی طرف آنے والے جو نئے نئے بچے ہوتے ہیں نا، یہ 2 دن میں چاہتے ہیں کہ یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ثانی بن جائیں، غوث اعظم ہو جائیں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے ہیں نا، ان کو بھی بڑوں کی نصیحتیں بڑی بری لگتی ہیں، امی تو گناہ گار ہیں، ابا جان بے عمل ہیں، چاچا فلاں۔ یہ آیا صوفی نیا میدان عمل میں، نہیں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں پیوں گا، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ دنیا ہے، یہ فلاں ہے۔ بھائی پہلے علم تو سیکھ لو۔ میری بھی کتاب آ رہی ہے نا، اس میں ایک چیپٹر ڈالا ہے، اس کو وہ بڑا دلچسپ چیپٹر ہے علم ظاہر کے بارے میں، جو افادیت بیان کی ہے۔ دیکھیے گا اس میں کیسے کیسے اکابرین کے قول ہیں اس کے بارے میں۔ بھائی پہلے اپنا دین سیکھو پھر صوفی بنو۔ صوفی بننے سے پہلے، اگر دین سیکھنے سے پہلے صوفی بننے کی کوشش کریں گے تو نہ صوف رہے گا نہ آپ رہیں گے، دونوں چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ تو تصوف کوئی آسان تو نہیں ہوتا، علم سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، علم ظاہر اس کے لیے، علم باطن تو پھر بعد کی بات۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی ترقی کے لیے دعا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن عافیت کے ساتھ۔ میں تو اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ اگر 4 ذرائع آپ کو رزق حلال کے ملیں، اس طرح کے آپ کی تعلیم کا نقصان نہ ہو، علم دین سکھانے کا نقصان نہ ہو، حاصل کرو۔
ضرورت سے زائد آ جائے تقسیم کر دو، لوگوں کو دو، غریبوں کو دو۔ ہر ایک کو وسائل نہیں ملتا نا، آپ کے پاس 4 وسیلے ہوں گے وہ میرے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس 8 ہیں وہ میرے پاس نہیں ہوں گے، ہیں نہیں ویسے بول رہا ہوں، فرض کر لیں کہ ہوں گے، تو اس لیے اگر فرض کر لیں یہ 8 ذرائع سے رزق حلال کما سکتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، دین کی خدمت بھی چل رہی ہے سب، تو ان کو کرنا چاہیے۔ اب اگر چاہیے 2 پر بھی اکتفا کریں ان کا گزارا ہو جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں 8 پہ کریں، 8 ہی کریں، زیادہ آ جائے گا نا تو جس کو یہ بیچارے کو یہ 2 یا 1 بھی میسر نہیں ہے اس کی غریب کی مدد کریں، اسے عالم بنا دو، مفتی بنا دو، اس کو مالی سپورٹ فراہم کرو، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے، ہم مذہب کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم نے مذہب کو صرف پابندیوں کا ایک مجموعہ سمجھا ہے کہ پابندی، رکاوٹ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نہ کرو تو ہم نے دیکھ لیا، جو مذہب کہتا ہے کر لو اس پہ توجہ نہیں کرتے، اس پہ آؤ نا بھائی، کس کس چیز کی مذہب آپ کو اجازت دے رہا ہے وہ بھی سیکھ لو کبھی، تاکہ یہ شکوہ بیدار نہ ہو کہ ہر چیز سے روکا جاتا ہے۔ روکا کہاں جاتا ہے؟ آپ کو اجازت بھی تو دی جاتی ہے بھائی، دیکھیں نا آپ اپنے بچے کو شترے بے مہار تو نہیں ہونے دیں گے نا، چھوٹے سے بچے کو بھی کیا ہر جگہ جانے کی اجازت ہوتی ہے گھر میں؟ اگر وہ ایک کیل پکڑے اور سوئچ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے آپ ڈالنے دیں گے؟ اگر وہ شیشے کا گلاس پکڑے آپ اس کو پکڑنے دیں گے؟ اگر وہ اوپر کو چڑھنے لگے، ستون پہ چڑھ جائے یا سیڑھی پہ چڑھ جائے اور سیڑھی ایسی ہل رہی ہو، چڑھنے دیں گے آپ؟ اب وہ بچہ کہے میں ادھر جاتا ہوں، یہاں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، زندگی حرام کر رکھی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ تو یہی مذہب کا معاملہ ہے کہ ہمارا مذہب بیجا روک ٹوک نہیں کرتا ہے، بجا روک ٹوک کرتا ہے۔ جیسے خواتین ہیں، یہ کرو اور یہ پردہ کرو، یہ نہ کرو، نہ محرم سے بات نہ کرو، بھائی یہ آپ ہی کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس سے کہیں زیادہ میں نے وہ روڈ پہ دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے سائڈ میں، احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے نہیں لکھا ہوتا ہے؟ ایسی خواتین جب دین کے اوپر بولنا شروع کرتی ہیں نا تو یہ آپ کا پابندی اختیار کرنا پچھتاوے سے بہتر تھا۔ جب یہ دین نہیں سیکھتی ہیں اور پابندیوں کو برداشت نہیں کرتی تو پھر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، زنا تک پہنچ جاتی ہے عورت بعضوں کا، زنا، کیونکہ بے پردہ عورت اگر مردوں سے اس کا میل جول ہے، مثال کے طور پہ آفیسز وغیرہ کے اندر تو جس میں کام کرتے ہیں کس طرح عورتیں فری ہوتی ہیں، مردوں کے ساتھ کھلکھلا کے قہقہے لگا رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اور بعض جگہ تو بہت ہی غلط قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہر ایک بچی پہ کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں ہر آفس میں کام کرنے والی غلط ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن جب ایک عورت بے پردہ ہو، اس کو یہ پرواہ نہ ہو کون میرے جسم کے کس حصے کو دیکھ کر کیا سوچ رہا ہے، وہ بیٹھے اٹھے بے پرواہی کے ساتھ اور ہنسے مذاق کرے، مرد کے ساتھ قریب بیٹھے، تو پھر آہستہ 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 جب یہ بے تکلفی ختم ہوتی ہے تو پھر بالکل ایک فیملی ممبر سا بن جاتے ہیں۔ آفس میں جو ورک کرتے ہیں تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے فیملی ممبر ہو گئے۔ ایک اجنبی سے تو بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے نا اندر باطن میں، اور جھجک ہوتی ہے سب، لیکن جو روزانہ مل کر بیٹھ رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر کیا اس میں پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں بھی کوئی خوف خدا رکھنے والی ہو تو پھر تو وہ پچھتائے گی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط نہیں کی تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن اب تو دور ایسا چل رہا ہے کہ اس میں کیا پچھتانا، کر کے بھی نہیں پچھتاتے، سب کام چل رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی طلب کرنا کوئی برا نہیں ہے، وہ جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور لیکن یہی ہے کہ بس عافیت کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی طرف اتنا مائل ہو جائیں کہ پھر ہم دنیا کے ہو کے رہ جائیں، آخرت کو بھول جائیں۔ تو اس لیے آخرت کی بھی حسنہ اور دنیا کی بھی بھلائیاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ ایک حصہ ہے مطلب بدلہ ہے، جو انہوں نے دنیا میں کمایا، اچھے عمل کیے، سب کچھ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تھوڑا سا آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بس 3-4 منٹ میں اس میں ختم کر رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے سننے والے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ تجھے اس کا قول دنیاوی زندگی کے بارے میں بہت اچھا محسوس ہوگا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہتا ہے خدا گواہ ہے میں بہت اچھا ہوں، بہت نیک، بہت پرہیزگار، بہت آخرت کی فکر رکھنے والا،
وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت بڑا جھگڑا لو ہے، جھگڑنے والا۔ مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل دنیا کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے کر دے، پہلے تو بڑے خوش رہتے ہیں، جب مل رہا ہوتا ہے نا، اللہ کا شکر ہے جی، دیگیں بھی پک رہی ہیں، نیازیں ہو رہی ہیں، صدقات ہو رہے ہیں، اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک دم آزمائش آ گئی تو بعض لوگ پھر اپنے، چونکہ ہم اپنی قلبی کیفیات کا صحیح احتساب نہیں کر پاتے، ہم بہت جلد دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی وسیع ریاضت ہے کہ بہت اپنے دل پر نگاہ رکھنا، کیا نفس کہہ رہا ہے، کیا شیطان، پھر پہچاننا۔ تو ہم بعض اوقات اپنے قلب میں ایک نورانیت سی محسوس کرتے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، شادیاں کروا دی فلاں، تو نور سا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ نور نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات شیطانیت ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ شیطان ہمیں ریاکاری میں لگا رہا ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے، واہ واہ سبحان اللہ، لیکن وہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کتنی غریبوں کو مدد کی۔ اس کا ثبوت کب ملتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اگر اس کو اچانک کرائسس میں مبتلا کر تو وہ جھگڑنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اتنا صدقہ کیا، کیا فائدہ ہوا صدقہ خیرات کا، یہ بتاؤ۔ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ایک وہ چوری بھی کرتا ہے، فراڈ، اس کو تو دے رہا ہے، مجھے نہیں دے رہا۔ اوقات پر آ گئے 2 منٹ کے اندر۔ یہ وہی تھا کہ جس کو مل رہا تھا تو اللہ بہت اچھا لگ رہا تھا، جہاں اللہ نے لیا اپنی حکمت بالغہ سے، وہاں اس کو تکلیف ہوئی۔ تو اس لیے یہ بھی آخری بس میری ایک عرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہو، اس وقت یہ سمجھنا کہ میں بہت اچھا ہوں اور اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، یہ خوش فہمی ہو سکتی ہے، اپنے بارے میں خوش فہمی مبتلا نہ ہو۔ امتحان کے وقت اگر آپ کا دل اللہ سے راضی رہے اور زبان پہ کلمات شکر جاری ہوں، تب آپ اچھے ہیں، ورنہ دھوکے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔